مس انڈرسٹینڈنگ جس کی وجہ سے ہم اتنے خوبصورت ریلیشن شپ کو اپنے ہاتھوں سے توڑتے ہیں. اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہم میں آتی ہے دیٹ سم ہاؤ اس ظالم دنیا نے ہمیں یہ سکھانا شروع کر دیا ہے. اس ظالم دنیا نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ کائنڈنس از کنڈیشنل. دنیا میں کہتی ہے جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو, ٹٹ فار ٹیٹ. یہ دنیا سکھاتی ہے جو تمہارے ساتھ اچھا تم اس کے ساتھ اچھے. اور یہی مس انڈرسٹینڈنگ لے کر جب ہم میرج کو چلاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب وہ اچھا ہوگا تو میں اچھی ہوں گی, جب میں اچھی ہوں تو اس کو بھی اچھا ہونا چاہیے, جب میں بلنڈر نہیں کر رہی اس کو بھی بلنڈر نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی یہ جنت تھوڑی ہے, نہ آپ فرشتی نہ وہ فرشتہ, یہ تو انسانوں کی دنیا, انسانوں کا بندھن, اور انسانوں کے ساتھ کانسٹنٹلی تیسری ہستی شیطان موجود ہے, اور اس ریلیشن شپ میں تو زیادہ موجود ہے. تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائنڈنس از کنڈیشنل تو ہم اپنی میرج کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ میں کائنڈ تھی تو اب میرے شوہر کو بھی میرے ساتھ کائنڈ ہونا چاہیے تھا. میں سب ٹھیک کر رہی تھی تو میرے شوہر نے میرے ساتھ برا کیوں کیا. بیوی ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ میں جب تک نہیں مسکراؤں گی جب تک میرا شوہر میری مرضی کے مطابق میرے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا. اینڈ وائس ورسا, شوہر بھی یہی کرتا ہے. شوہر اچھا نہیں ہوتا انلیس کہ وہ اس کے لیے اس کی بیوی اچھی ہو جائے. Who set this standard? Who set these ways to deal each other? اللہ نے تو نہیں دیا, یہ آج کی ظالم دنیا نے دیا ہے ہمیں, ٹٹ فار ٹیٹ کا رول. اینڈ دس از اے ہیوج پرابلم ناؤ اے ڈیز ان میرج. عورتیں اتنے آرام سے مجھے کہتی ہیں عائشہ ہی اسٹل دا سیم, میں نے اتنے سال کوشش کر لی اور اس کو میری کائنڈنس نے بدلا نہیں, کہ میں نے بڑی کوشش کی محبت سے, نرمی سے, پیار سے, رسپیکٹ سے, بٹ میرے شوہر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. میرے شوہر میرے ساتھ میری کائنڈنس کے جواب میں کائنڈ نہیں ہوئے. تو میں کہتی ہوں بہن آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کی کوشش اس کو بدلے گی. آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ یو ہیو ٹو کیپ آن گوئنگ. ریمبر اے میراتھن, ریمبر دا لائف آف ابراہیم علیہ السلام. آپ کو اور مجھے تو وہ کرنا ہے جو ہمارا پارٹ ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں. چلتے رہنا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے. اور کیسی کوشش کرنی ہے؟ جو آپ کا فوکل پوائنٹ تھا, کیا تھا آپ کا فوکل پوائنٹ؟ اللہ. جیسا اللہ نے کرنے کا کہا ہے ہم وہ کریں گے. کیا کہا ہے اللہ نے؟ کوئی اچھا ہو تمہارے ساتھ تو اچھا ہونا. نہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا. کھولیں قرآن اور دیکھیں سورت فصلت کی آیت نمبر 33. کیا اللہ نے کہا ہے کوئی تمہارے ساتھ اچھا ہو تو اچھا ہونا اس کے ساتھ؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. پڑھیں, قرآن پرسنلائزڈ ہے, قرآن مجھ سے بات کرتا ہے. فِيهِ ذِكْرُكُمْ, یہ مجھے سکھا رہا ہے. پہلے میں اپنے اوپر تو اپلائی کر لوں. اللہ نے کہا ہے اچھا انسان جو اللہ کے سامنے سبمٹ کر چکا. اب جب اللہ اس کو کوئی حکم دیتا ہے کہ اس کو فالو کرو تو مسلمان, اننی من المسلمین, مسلمان کا تو کام ہے اللہ کے سامنے سبمٹ کرنا. اور جب آپ کوئی نیکی کرتی ہیں تو کیا یہ گارنٹی ہے کہ ہر نیکی آپ کو خوش کرتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ کی بات تو مجھے ماننی ہے مسلم ہوتے ہوئے, چاہے وہ بات ماننے کے بعد مجھے خوشی محسوس ہو یا نہ ہو. اور میں حقیقت بتا رہی ہوں آپ کو, ہر نیکی تھوڑی انسان کو خوش کرتی ہے, بالکل بھی نہیں کرتی. اللہ کا ہر حکم تھوڑی ہم دوڑ دوڑ کر پورا کرتے ہیں. کبھی کبھی بہت روتے دھوتے, بھاری قدموں کے ساتھ, روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ, تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ ہم کبھی کبھی اللہ کی بات پوری کر رہے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. واز اٹ اے ایزی تھنگ؟ بہت خوش کرنے والی نیکی تھی, بہت ہنسی خوشی اللہ کا حکم وہ پورا کر رہے تھے. ہم سے نہیں کہتا اللہ اتنی بڑی قربانی, پتہ ہے نا اللہ کو ہمارے ایمان کی کیفیت کا. مگر آپ کو میں نوشن کنیکٹ کرنا سکھانا چاہ رہی ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کا یہ حکم ماننا wasn't easy. ہر نیکی پر عمل کرنا خوشی نہیں دیتا, آسان نہیں ہوتی. پوائنٹ یہ ہے کہ جب میں نے اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیا, that's it.
इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, अब तो मुझे अल्लाह की बात माननी है। अल्लाह कह रहा है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। नाउ हस्बैंड और वाइफ हैज टू एक्ट लाइक दिस। आपके साथ कोई काइंड नहीं है, आपको रिस्पॉन्स में काइंड होना है। और मैं कोई का मतलब इस वक्त सड़क पर चलने वाले की बात नहीं कर रही हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मैरिज रिलेशनशिप। शौहर ने जवाब में आपको काइंडनेस शो नहीं की, आप टिट फॉर टैट नहीं करेंगी। बीवी ने जवाब में आपको काइंडली जवाब नहीं दिया, आप टिट फॉर टैट नहीं करेंगे। नहीं, आप तो मुस्लिम हैं, आपको अल्लाह ने क्या कहा है? आपको तो एक बेहतरीन तरीके से मामला करना है। हाँ, ये वमन अहसनु, जो बेहतर बात करने वाला होता है। कौन बेहतर होगा उसकी बात से? कौन बेहतर बात करेगा? जो अल्लाह की तरफ बुलाएगा। अल्लाह की तरफ आप कैसे बुलाते हैं? आपका अल्लाह की सबमिशन वाला अमल ऑटोमेटिक सामने वाले को अल्लाह की तरफ चलने की दावत देता है। और आपके अंदर ये किरदार की मजबूती कि आप सामने वाले की काइंडनेस ना होने के बावजूद काइंडनेस शो करें, आप कभी उनके लेवल पर स्टूप ना करें, ये स्ट्रेंथ आपको कहाँ से आती है? When your focal point is correct, when you have a strong relationship with your Rabb, when you have a strong connection with the revelation, when you have maintained your spirituality, when you are already content, when your happiness is connected with your heart, सब चीजें डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम कमजोर क्यों पड़ते हैं? इसलिए कि हमारा और रब का ताल्लुक गैप के साथ होता है, कमजोर होता है। दआ इल्लल्लाह हम में नहीं होता है। अपने अंदर ये कैफियत लेकर आए कि आप जो कहती हैं अच्छी बातें, वो आपके अमल में नजर आए। अपने आप को अच्छी बातों पर अमल करने से दूर ना करें। अपने आप को खाली और खाली बड़ी बड़ी बातें और दावे करने वाला नहीं बनाएं, वरना आप याद रखें खुद को मुनाफिक मुनाफिक फील करेंगे। इसलिए कि आपका अंदर, आपका इनसाइड, आपका ज़मीर कभी झूठ नहीं बोलता। तो इल्म और अमल के गैप को कम करें। अपने बच्चों को जो आपने इल्म दिया है, जब आप उनको मैरिज के रिलेशनशिप की तरफ लेकर जा रही हो, आप उनको कॉन्स्टेंटली समझाएं, बेटा जो कहते हो वो करना चाहिए। और मैं ये इल्म और अमल का गैप कम करने की जो बात कर रही हूँ ना, जो आप अपने स्पाउस से चाहते हैं, जो आप अपने स्पाउस से चाहते हैं, पहले खुद वैसा बने। जो आप अपने स्पाउस से चाहते हैं वो आपका इल्म हो गया ना। यू हैव अ नॉलेज दैट हाउ गुड स्पाउस शुड बी, हाउ अ गुड हस्बैंड शुड बी, हाउ अ गुड वाइफ शुड बी। इट्स योर इल्म। हैव यू रिफ्लेक्टेड दिस इल्म इन योर अमल? तो पहले अपने इल्म और अमल का कनेक्शन जोड़ें, पहले अपने इल्म और अमल का गैप कम करें, अपने ईमान और अमल साले को जोड़ लें। आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है। इसमें कभी कभी सालों लग जाते हैं, सालों। वतवासौ बिस्सब्र ऐसे ही नहीं आया। लेकिन जिसका फोकल पॉइंट अल्लाह होगा, जो जिंदगी को मैराथन की तरह लेगा, जो मैरिज रिलेशनशिप में मैराथन की तरह चलेगा और जल्दी नहीं थकेगा, जिसको कुरान अपनी जिंदगी में थामने का मौका मिला रहेगा, वो काइंडनेस को कंडीशनल नहीं रखेगा।